اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان ذی وقار، آج ہم والدین کے حقوق کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کا شریعت تقاضا کرتی ہے۔ دوستان ذی وقار، اگر قرآن کریم سے ہم رہنمائی لیں تو قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر لیا، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی مگر اسی کی، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ احسان کو سمجھنے کے لیے ہم عدل کا ذکر کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ دوستان ذی وقار، عدل یہ ہے کہ جیسا کسی نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ویسا ہی ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں، یہ عدل ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے سلوک سے بہتر سلوک اور اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ احسان ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک شخص نے ہمیں کہا السلام علیکم، تو ہم نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو یہ اب ہمارا جواب جو ہے احسان کے درجے میں داخل ہو چکا ہے، ورنہ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ کم از کم ہم وعلیکم السلام بولیں۔ دوستان ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے اپنے شان والے کلام مجید میں فرمایا کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت اللہ ہی کی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ، اپنے حق عبادت کے ساتھ جوڑ کر جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور مزید قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی بڑی خوبصورت انداز میں تلقین فرمائی ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ عاجزی کے کندھے جو ہے جھکا لو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ان کے سامنے عاجزی کے کندھے جھکا دو، یعنی ان کے ساتھ مغرورانہ سلوک نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ عاجزانہ سلوک، عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یعنی ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں۔ دوستان ذی وقار، یہ اف کا جو کلمہ ہے یہ بڑا خفیف کلمہ ہے، بہت ہلکا کلمہ ہے اف۔ اب یہ کلمہ ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی روا نہیں کہ ہم والدین کے سامنے اف کا بھی اظہار کریں، یعنی یہاں تک والدین کے اف نہیں کہنا، چاہے جائے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے یا ان کا دل دکھایا جائے، یہ اس سے بڑے گناہ ہیں۔ دوستان ذی وقار، قرآن مزید یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ نہ صرف انہیں اف نہیں کہنا، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، ساتھ ساتھ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے، یعنی والدین کا یہ فرض بنتا ہے، اولاد کا یہ فرض بنتا ہے اور والدین کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ قرآن نے سکھائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی جب کہ میں چھوٹا تھا۔ دوستان ذی وقار، اگر یہ پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، یا ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم یہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ، اور اسی صورت میں ہم انشاءاللہ العظیم ان سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون ہے وہ شخص، یعنی کس کے بارے میں یہ اتنی سخت وعید ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کو خوش کر کے بندہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ اچھا، یہ عربی محاورہ ہے جو نا کہ اس کی ناک غبار آلود ہو۔ اب اس میں عربی متن تو یہ ہے کہ
رغم رغم انفہ، رغم انفہ یعنی اس کی انف جو ہے وہ خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ عربی میں محاورہ یہ ذلیل ہونے کے معنوں میں پایا جاتا ہے، یعنی وہ بندہ ذلیل ہو، وہ رسوا ہو کہ جو والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کے ذریعے سے جنت نہ حاصل کر سکے۔ دیکھیے اس سے بڑی ضلالت بندے کی اور بندے کی بے عزتی کیا ہو سکتی ہے، اور بندے کی عزت کا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ والدین اس کو میسر ہوں، جنت کا ذریعہ اس کو میسر آئے اور وہ ان کے ذریعے سے اپنی جنت کی تگ و دو نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد جاہمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے، حضور سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ تیری ماں ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا اس کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ دیکھیے کہ جہاد کی اجازت بیٹے کو نہیں دی گئی کہ اس کے مقابلے میں تم اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرنے کا ثواب تمہیں جہاد کرنے سے زیادہ ہوگا۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی خوبصورت ہمیں ترتیب بتا دی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اور یہ اگر کہا جائے کہ یہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے تو یہ بھی اس کے لیے کم ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے بارے میں خدا تعالیٰ کا نافرمان بندہ رہا تو اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہو یعنی والدین میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے کہا اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہاں جو تقابل کرتے ہیں کہ جی میرے والدین میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، قصور چھوٹے بھائی کا ہے اور یہ مجھے جھڑک رہے ہیں، تو اگر بندے کو یہ اس کا یقین بھی ہے کہ والدین ظلم کی راہ پر ہیں، والدین ناحق چھوٹے بھائی کی جو ہے وہ سائیڈ لے رہے ہیں اور مجھے ناحق جھڑک رہے ہیں، اس کے باوجود بھی والدین کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت شریعت مطہرہ نہیں دیتی۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہاں یہ جو لکھا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے، اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ کا فرما بردار رہا، تو والدین کے بارے میں اللہ کا فرما بردار ہونا کیا ہے اور والدین کے بارے میں اللہ کا نافرمان ہونا کیا ہے۔ دوستان ذی وقار، وہ شخص والدین کے معاملے میں اللہ کا فرما بردار ہے جس نے والدین کا ناحق دل نہیں دکھایا۔ والدین نے کوئی جائز شرعی کام کہا ہے تو وہ اس کو بجا لاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بیٹا کہیں پردیس میں ہے اور ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا اب ہمارا دل بے انتہا گھبرا چکا ہے، کوئی ذریعہ کرو اور تم ہمارے پاس آ جاؤ، تو والدین کے حکم کے مقابلے میں اب وہ کسی اور سے مشورہ نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو والدین کے اس حکم کے مقابلے میں اب وہ کسی اور شخص سے مشورہ نہیں کر سکتا کہ والدین بلا رہے ہیں تو میں کیا کروں۔ ہاں اگر مشورہ کرنا ہے تو اللہ سے کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کے معاملے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اپنے والدین کے معاملے میں رب کا فرما بردار رہا۔ اب رب کی فرما برداری کیا ہے والدین کے معاملے میں؟ کہ والدین جو جائز شرعی کام کہیں وہ کسی اور سے پوچھے بغیر، جب جائز ہے کوئی ناجائز کام نہیں، تو پھر سیدھا والدین کی رضا طلبی کے لیے ان کے قدموں میں حاضر ہوں۔ دوستانی ذی وقار، اور والدین کو ناراض کرنا کیا ہے؟ آج کل بے پناہ ایسے بچے ہیں، ایسی اولاد ہے جو اپنے رویے سے والدین کو تنگ کرتی ہے۔ کبھی وہ کھانے پینے کی چیزوں میں شکوہ، کبھی لباس کے معاملے میں شکوہ، کبھی ان کے طرز
تکلم کے معاملے میں شکوہ، مختلف انداز سے اولاد جو ہے وہ شکوہ کرتی ہے، اس سے بچتے ہوئے والدین کا دل دکھانے سے بچنا چاہیے اور اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی جو لوگ ان کو راضی رکھیں گے جنت میں جائیں گے، اور جو ان کو ناراض کریں گے دوزخ میں جائیں گے۔ دوستان ذی وقار، اگر والدین کے حوالے سے شریعت مطہرہ کی تعلیمات پڑھیں تو بے پناہ تعلیمات ہیں، اور اسی طرح والدین کا دل دکھانے کے حوالے سے بھی بڑی سخت تعلیمات ہیں شریعت مطہرہ کی۔ اس لیے یہ، اور بلکہ اگر ہم اس پر زیادہ وقت صرف کرنے کی کوشش کریں تو یہ معاملہ طویل ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو یہیں پہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور والدین کے حوالے سے جو کوئی سوال جواب ہو سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ العظیم کسی اور مرحلے میں ان کو جو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے معاملے میں اپنا فرما بردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔